غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اور پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، اور مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، اور نہ رہے یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہ اور یہی لا حول ہے، جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اور ان کے ہاتھوں میں صائم ہم سب کی لاج ہے، ان کے ہاتھوں میں صائم ہم سب کی لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ لائق ستعظم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان کہ اس نے اپنے کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت محفل میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر علیہ رحمت و رضوان کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور قابل مبارکباد اور قابل صد تحسین ہیں وہ اولیاء اللہ کے عشاق، جنہوں نے اس سخت سردی میں بھی سردی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اس بابرکت محفل کو سجایا ہے، آپ کو اور ہمیں بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے اور خصوصاً محبوب سبحانی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مختصر سے وقت میں مجھے اپنی طرف سے اور آپ تمام سامعین کی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے ایک گلدستہ تیار کر کے اور محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ میری اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر کے صاحب ایمان بنایا، اور صاحب ایمان بنا کر کے اور رب نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ کسی کو تخت پہ ناز ہے، کسی کو تاج پہ ناز ہے، کسی کو محلوں پہ ناز ہے، کسی کو راج پہ ناز ہے، کسی کو دھن دولت پہ ناز ہے، کسی کو جاگیر پہ ناز ہے، لیکن ہمیں الحمدللہ اولیاء اللہ کی محبت پہ ناز ہے، اور ہمیں مکمل یقین اور امید ہے کہ جیسے ان کی محبتیں یہاں پر ہمیں قدم قدم پہ کام آ رہی ہیں اور ہر مصیبت میں ہمارا سہارا بن رہی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ان کی محبتیں قبر میں اور حشر میں بھی ہمیں سہارا دیں گی، اور یہ محبتیں ہمیں وہاں بھی کام آئیں گی۔ اور یہ مضمون آپ اور ہم بارہ سن چکے ہیں، حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں یہ عریضہ پیش کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انی احب اللہ و رسولہ۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، میں نے اس کا ایک جز پڑھا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا میرے پاس نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، حالانکہ سب کچھ تھا۔ صحابی ہو اور اس کے پاس نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں کمی کس چیز کی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ اور صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے نمازوں پہ، روزے پہ، حج پہ ناز نہیں ہے، مجھے ناز ہے تو یا رسول اللہ ایک تو آپ کی محبت اور ایک اللہ کی محبت۔ تو اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا انت مع من احببت۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مژدہ سنا دیا، اور ایک ایسا ضابطہ اور قانون دے دیا کہ جس کی جس سے محبت ہو وہ ہوگا اسی کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں کس کی کس سے محبت ہے۔ اگر حدیث پاک پر یقین ہے تو پھر دیکھ لیں کس کی کس سے محبت ہے۔ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں محبت ہے اللہ کے حبیب سے اور میرے آقا کے سارے صحابہ سے، میرے آقا کے سارے صحابہ سے، اور پھر صحابہ کے صدقے میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین۔ اور ہم تو محبت رکھتے ہیں کس سے؟ یعنی اولیاء کاملین اور علماء راسخین سے، اور ہم ہر اس چیز سے محبت رکھتے ہیں جس کی نسبت میرے رسول سے۔ ہم اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے، ہم غلام نسبت کے، ہم نے جہاں نسبت دیکھی جھک گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی طرح جھکا رکھے، کیونکہ جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا، اور جو جھک گیا وہ سنور گیا۔ تو اللہ دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ ذکر اولیاء کا بھی کرنا ہے اور سلطان الاولیاء کا، لیکن چونکہ میرا ایک اپنا معمول ہے اور میں اپنی گفتگو سے پہلے مختصر سی تمہید عرض کیا کرتا ہوں، اور میری تمہید کوشش اس امر کی ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ تو میں نے عرض کر دیا، اور انسان بنا کر کے کیسی کیسی نعمتیں دی، سبحان اللہ۔ صرف اسی ایک آنکھ کو لے لیں، یہ آنکھ جو ہے جس کے ہمیں کوئی قدر نہیں، اگر قدر ہوتی تو وہی دیکھتے جسے دیکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس نعمت کی قدر ہوتی تو ہرگز وہ نہ دیکھتے جس سے روکا گیا۔ اب یہ آنکھ جدھر جی چاہے ادھر بہکتی رہے تو اس آنکھ کا شکر ادا ہی کہاں ہوا؟ کتنی عظیم نعمت ہے آنکھ، ذرا سا غور کرتے چلیں، ہے تو بڑی چھوٹی سی۔ اعضاء کو دیکھیں، کان اس سے بڑے ہیں، باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں، آنکھ چھوٹی ہے۔ اور پھر رب نے جسے جیسی آنکھ دی لیکن ہے چھوٹی، بڑی ہو پھر بھی چھوٹی ہے۔
کہتے ہیں بڑی آنکھ والا، لیکن بڑی ہو کر کے بھی کتنی بڑی، اور اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اچھی بھی نہیں لگتی۔ مقدار میں حسن اسی کو کہتے ہیں، اعتدال کو۔ اللہ نے آنکھ دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا آنکھ دی تو آنکھ میں وہ چیز دی جو کسی دوسرے عضو کو نہیں دی۔ اعضاء تو سب افضل ہیں، کان بھی ہے، لیکن کان نہ ہوتا تو سنتے کس سے، ناک نہ ہوتا تو سونگھتے کس سے، زبان نہ ہوتی تو بولتے کس سے، ہاتھ نہ ہوتے تو پکڑتے کس سے، اور پاؤں نہ ہوتے تو چلتے کس سے۔ یہ سارے مفید ہیں، بڑا اللہ کا کرم ہے، اور سب سلامت اعضاء دیے ہیں اور کرم ہے، کسی عضو میں کوئی نقص نہیں۔ اور اس عضو کی قدر اس سے پوچھیں جس کے اعضاء میں نقص ہے۔ تو ان سارے اعضاء میں آنکھ عجیب ہے، صاحب عجیب ہے۔ آنکھ عجیب یوں ہے تو چھوٹی سی، لیکن اوپر دیکھے تو آسمان سارا نظر ہے۔ اب آپ غور کریں نا، یوں سامنے دیکھیں تو یہ یعنی مزار شریف، یہ قبرستان، ابھی تو خیر اندھیرا ہے، اگر اجالا ہوتا تو جس کی جتنی نظر اتنی دور تک ساری چیزیں اس چھوٹی سی آنکھ سے دکھائی دے رہی ہیں۔ آنکھ تو چھوٹی ہے۔ اللہ آپ سب کو حاجی بنائے، اور اللہ کرے پابندیاں ختم ہوں، اور حاجی نہیں تو عمرہ کر کے چھوٹا حج کر لیں۔ اور حج جب کریں گے تو عرفات میں جانا ضروری ہے، کیونکہ اسی کا نام حج ہے۔ عرفات کے میدان میں کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ آنکھ میں کتنے لوگ آ گئے۔ آنکھ تو اتنی ہے نا، اور وہاں آدمی ہیں کم از کم 30 لاکھ، اور 30 لاکھ میں سے میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کم از کم 15 لاکھ تو آ ہی جائیں گے۔ باقی اگر پیچھے ہیں یا کچھ ادھر ادھر سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ آنکھ تھوڑا ادھر بھی دیکھ رہی ہے، تھوڑا ادھر بھی دیکھ رہی ہے، سامنے بھی دیکھ رہی ہے۔ ہم یوں دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھ ادھر بھی دیکھ رہی ہے، ادھر بھی، لیکن پیچھے نہیں دیکھتی۔ پیچھے صرف نبی کی آنکھ دیکھتی ہے۔ یہ شان نبی کی، خود میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھتے، میرے آقا نے فرمایا رکوع سجدے سیدھے کیا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو فرق ظاہر ہو گیا، فرق آنکھ یعنی آگے سب کی دیکھتی ہے اور پیچھے نہ آنکھ نبی کی دیکھتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، میں ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، سوچئے گا اس پر مجھے کچھ منزل تعمیر کرنی ہے، مال بنانا ہے، مال بنیاد ہو تو مال بنے گا، اور آپ بنیاد ہی میں ساتھ نہیں دیں گے تو نہ معلوم کس دیوار میں الجھ جائیں۔ یہ آنکھ ہے تو چھوٹی سی، لیکن کتنا سارا یہ دیکھ رہی ہے، اور کتنی بڑی بڑی چیزیں اس میں۔ ہمالیہ کی گود میں کھڑے ہو کے دیکھیں، چوٹی تک ہمالیہ نظر آ رہا ہے، آنکھ چھوٹی سی۔ اب تو تسلیم کر لیں گے کہ آنکھ چھوٹی سی اور بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہی ہے۔ اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آنکھ میں کمال جو آنکھ دیکھ رہی ہے کس وجہ سے؟ کان کیوں نہیں دیکھتا؟ ہاتھ کیوں نہیں دیکھتے؟ کوئی دوسرا عضو کیوں نہیں دیکھتا؟ آنکھ ہی کیوں دیکھتی ہے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب سردی کی وجہ سے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کان نہیں دیکھتے، ہاتھ نہیں دیکھتے؟ تو میں تو سوال کر رہا ہوں، عضو تو وہ بھی ہے، وہ کیوں نہیں؟ آنکھ کیوں دیکھتی ہے؟ تو کسی سے بھی آپ پوچھیں تو تڑپ کے کہے گا کیونکہ آنکھ میں نور ہے۔ آنکھ اس لیے دیکھتی ہے کہ آنکھ میں نور ہے۔ آنکھ میں جب نور آیا تو آنکھ نے اتنا دیکھ لیا، اور یہی نور جب کسی کے دل میں آ جائے، اب یہیں سے راہیں دو بن گئی، ایک ہے آنکھ کا نور اور ایک ہے دل کا نور۔ آنکھ میں نور آیا تو اتنا سارا ہم سب نے دیکھا، اور جس کے دل میں نور آیا وہ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اگر نیچے نظر کرے تو تحت سرا تک دیکھ رہا ہے۔
اور اگر سامنے دیکھے تو حد انتہا تک پوری دنیا دیکھ رہا ہے، ساری دنیا، لیکن وہ دیکھ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ دل میں نور ہے، دل میں نور ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک آنکھ کا نور اور ایک دل کا نور۔ یہ بالکل میں متحقق بات عرض کر رہا ہوں، ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک دل کا نور۔ اور اب میں ایک فیصلے کی بات عرض کر رہا ہوں، اسی دل کے نور کو کہتے ہیں نور ولایت۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ولایت کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، بزرگوں سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، علماء راسخین سے پوچھیں، اہل حق سے پوچھیں، بھٹکے ہوئے سے نہ پوچھیں۔ اور بھٹکے ہوئے سے نہ پوچھیں تو کبھی بھول کر کے جاہل سے بھی نہ پوچھیں، پوچھیں ضرور۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سب سے مت پوچھنا، اگر پوچھنا ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھنا۔ تو جاننے والے سے جب پوچھیں گے کہ ولایت کیا ہے تو کہتے ہیں ولایت نور ہے، ولایت نور ہے، جسے کہتے ہیں ولایت کا نور۔ یہ ہے آنکھ کا نور اور وہ ہے ولایت کا نور۔ آنکھ کا نور اتنا دیکھے اور وہ ہے ولایت کا نور۔ نور یہ بھی رب نے دیا، نور وہ بھی رب دیتا ہے، لیکن سب کو کیوں نہیں؟ یہ تو سب کو دیا۔ آنکھ کا نور سب کو دیا، اپنوں کو دیا، غیروں کو دیا، دوست کو دیا، دشمن کو دیا، امیر کو دیا، غریب کو دیا، سب کو دیا، یہودی کو دیا، نصارہ کو دیا، سب کو دیا۔ آنکھ کا نور سب کو دیا، دل کا نور سب کو کیوں نہیں؟ یہ ہے سوال، اور اسی کا نام ولایت ہے، ولایت، ولایت کا نور۔ یہ تو سب جانتے ہیں، نبوت کا نور، ولایت کا نور، ایمان کا نور، اسلام کا نور، قرآن کا نور، نور ہی نور۔ تو یہ ولایت بھی نور ہے، نور، ولایت بھی کیا ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو عام نور ہے نا، اس کی جگہ آنکھ ہے، اور ولایت کے نور کی جگہ دل ہے، آنکھ نہیں ہے۔ ولایت کے دل کی جگہ ہی، ولایت کے نور کی جگہ ہی دل ہے، یہ دل میں دیا جاتا ہے۔ تو سوال میں یہ کر رہا تھا کہ پھر سب کو کیوں نہیں دیا؟ تو مختصر جواب دے دوں یا تفصیل سے دوں؟ مختصر ہی بہتر رہے گا، مختصر ہی میں یعنی فائدہ ہے سب کے لیے، اور سب سے زیادہ میرے لیے، کیونکہ منہ میرا ادھر ہے، پیٹھ آپ کی ادھر ہے۔ رات بھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بول سکتا، اور میں کئی بار آپ سے یہ دیکھو شکایت نہیں ہے، یہ سردی کا موسم ہے اور یہ سردی جوانی پہ ہے، اور سردی میں کھلے میں بولنا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ یہ آپ کی جتنی سردی ہے میرے اندر جا رہی ہے، اور صبح یہاں کف جمے گا، پرسوں بخار آئے گا، اور فون کر کے پوچھ لینا آیا کہ نہیں، کیونکہ میرا تجربہ ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے بلایا میں آیا، تو اب یہاں تھوڑے کہوں گا کہ میں تقریر نہیں کروں گا، اس لیے مجبوراً آئے ہیں تو تقریر کرنی پڑے گی۔ لیکن اس موسم میں ایسے کھلے میں کوئی تقریریں ہوتی ہیں صاحب؟ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اختصار سب کے لیے بہتر ہے، اس میں آپ بھی خوش نظر آئے، یہ بات میری آپ کو بھی پسند آئی، مختصر والی آپ اس پر آپ بھی تھوڑا مسکرائے۔ سب سمجھتے ہیں لیکن اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والا مقرر یہی کہتا ہے مختصر، اور پھر بڑھاتا اتنا ہے کہ طویل ہونے کی بھی حد نہیں، کہتا ہے مختصر اور کر دیتا ہے بہت طویل۔ مختصر کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گئے۔ سوال میرا یاد ہے آپ کو، یعنی آنکھ میں بھی نور ہے، ولایت بھی نور ہے، یہ نور سب کو دیا، وہ نور سب کو کیوں نہیں دیا؟ تو اب اس کا جواب سن لیں۔ وہ نور ایمان والے کو رب دیتا ہے، اور کب دیتا ہے یہ سنیں۔ وہ نور صرف ایمان والے کو رب دیتا ہے، کب دیتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب وہ دل کو سب سے خالی کر کے صاف کرتا ہے تب دیتا ہے۔ یہ میرا جملہ پھر سے سن لیں، ولایت نور ہے، رب دیتا ہے،
کب دیتا ہے، دل ہو خالی تب دیتا ہے۔ اور اگر دنیاوی چیزوں میں سے ایک بھی چیز ہوگی تو یہ ولایت کا نور اندر آئے گا، نہیں کہے گا نکال اس کو پھر آؤں، پہلے نکال اس کو پھر۔ اگر آدمی مکان کرائے پہ لیتا ہے تو کہتا ہے پہلے جو ہے اس کو نکال، خالی کر، خالی۔ اور خالی کر بھی دیا تو وہ پہلے اندر بستر بوریا جمائے گا نہیں، صاف کرے گا، صاف کرے گا۔ یہ ولایت نور ہے، آئے گا تب جب یہ دل خالی بھی ہو اور صاف بھی ہو۔ کتنی آسان بات عرض کر دی۔ یعنی ولایت نور ہے، اور یہ رب اس کو دیتا ہے جس کا دل دنیا کی آلائشوں سے خالی ہو۔ نام گنوانے جائیں تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ یعنی شرک سے تو خالی ہو گیا کیونکہ ایمان والا ہوا، شرک گیا، لیکن نفرت جب تک ہے یہ نہیں آئے گا، عداوت ہے تو یہ نہیں آئے گا، بغض ہے تو یہ نور نہیں آئے گا، لالچ ہے تو یہ نور نہیں آئے گا، حرص ہے تو یہ نور نہیں آئے گا۔ جے بھائیں جوگی تھیا تو تما چھڑ تمام، جے بھائیں جوگی تھیا تو تما چھڑ تمام، گولا جے گولن جا تن جو تھی غلام، صبر جی شمشیر سے کر کینے کے قتلام، تو نانگا تو جو نام لکھ جے لاہو تن میں۔ کیا بات خطیب صاحب، کیا بات۔ جی 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 جی، یعنی ان سب چیزوں کو پہلے نکالنا پڑے گا، اور رب کی توفیق سے جب نکل گئی تو اب اندر جھاڑو دینا ہے، کلر لگانا ہے، صاف کرنا ہے۔ ذرا سا بھی کچرا نہ رہے، مکان صاف ہوگا تو اب سامان لے آؤ بھرو، اب گھر پاک بھی ہو گیا، صاف بھی ہو گیا، خالی پہلے ہوا، پاک بعد میں ہوا۔ آپ اور ہم جب صاف کیے بغیر گھر میں نہیں رہتے تو دل صاف کیے بغیر ولایت کا نور کیسے آئے گا؟ اب اصل بنیاد مقصد پہ آ رہا ہوں۔ آپ اولیاء اللہ کی تاریخ اور سیرت پڑھیں، ولی وہی بنے ہیں جنہوں نے یہ دو کام کیے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے دل کو غیر سے خالی کیا، اب بالکل وہ جملہ بول رہا ہوں جو ہر کتاب میں ملے گا، دل کو غیر سے خالی، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز سے دل کو خالی کیا، سب کو نکال دیا، کوئی چیز دل میں نہ رہی، اور جب نہ رہی تو پھر اس کو پاک کیا، اور پاک کرنے کے لیے جو رب نے ذریعے بتائے انہی ذریعوں سے کیا، کیونکہ دل پاک کرنے کے لیے پھوارا کام نہیں آئے گا، آپ کا یہ شیمپو کام نہیں آئے گا، یہ باہر والا جھاڑو کام نہیں آئے گا۔ دل کو صاف کرنے کے لیے ذریعے بھی اللہ کے رسول نے دے دیے ہیں، اور اس ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ذرا آنکھ میں سے خدا کے خوف میں آنسو بہا، یہ آنسو بہائے گا تو دل دھل جائے گا۔ سبحان اللہ، غیر اللہ کو نکالا، خشیت الہی سے آنسو بہائے، دل دھلتا رہا، اور دل جب دھل کر کے بالکل ہوا پاک، تب رب نے فرمایا بندہ اب تو میرا ولی ہے، میرا قریب آ، ولایت کا نور دیتا ہوں۔ اب جب یہ ولایت کا نور ولی کے دل میں آیا تو اب ولی دیکھتا ہے اسی نور سے، اور اسی نور سے جب دیکھتا ہے تو اب اس کے لیے دور نزدیک، رکاوٹ، رات دن، اندھیرا اجالا کوئی شے نہیں ہے، وہ جدھر دیکھے سب دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بات تو اتنی تو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی آنکھ کا نور رب نے سب کو دیا کیونکہ یہ اس کا کرم ہے، جانوروں کو بھی دیا، کیڑے مکوڑے کو بھی دیا۔ اسی پہ اگر کوئی فخر کرے تو اس میں کمال کون سا ہے؟ جس آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے اس کی گائے بھی دیکھ رہی ہے۔ جی جی جی، اب اس میں اگر تو نے دیکھا تو تیرا کمال کیا ہے؟ کمال تو تیرا یہ ہے کہ جو گائے نہ دیکھے وہ تو دیکھے، جو دوسرے آنکھ والے نہ دیکھیں۔ سانپ نہیں دیکھتا کیا؟ سانپ بھی تو دیکھتا ہے نا، تو آدمی دیکھتا ہے تو سانپ ہی کی طرح ہے، اور کیا ہے؟ سانپ کا کام آدمی کر رہا ہے، سانپ نے دیکھا ڈس لیا، اس نے بھی دیکھا تو ڈس لیا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔
یہ ایمان والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس آنکھ سے دیکھے تو بس سمجھے سب، نہیں، ایمان والے کو چاہیے کہ دل رب نے جس کے لیے بنا ہے اسی میں دل کو رکھے۔ دل بنائی دو چیزوں کے لیے ہے، آپ نے علماء سے سنا یہ دل لطیف ہے ربانی ہے، دل لطیف ہے ربانی ہے، اس لیے ولایت کا نور اس کی جگہ یہ دل ہے، دل لطیف ہے ربانی ہے۔ آنکھ دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر دو، نتھنے دو، ہونٹ دو، دو ہی دو، میاں بیوی دو، بچے بھی اچھے دو۔ جی 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 واہ واہ واہ، دو 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 ہے یا نہیں؟ اور یہ سب انسان کے وجود میں ہے، باہر نہیں ہے، سب دو۔ دل دو ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، جیسے پلین کے دو انجن ہوتے ہیں، ایک فیل ہو جائے تو دوسرا کام آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دل دو رکھ دیے ہوتے، ایک بند ہو جاتا تو دوسرا کام کرتا، تو نہیں مرتے، نہیں مرتے تو صحیح، دوسرا بند ہو جائے تیسرا کہاں سے لاتے ہیں؟ لیکن دل ایک ہے۔ اس میں اولیاء اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دو دو جتنے ہیں بندے سب تیرے لیے ہیں، اللہ ایک ہے، دل ایک ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن غوث اعظم، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دل ایک ہے، ایک، اور ایک ہے بھی ایک کے لیے، اور ایک اللہ ہے، تو دل میں رہے تو اللہ رہے، باہر چاہے جو کچھ رہے کوئی پرواہ نہیں، دل میں اللہ رہے۔ اور یہ کیسے رہے تو بزرگوں نے کہا جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، کشتی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں، اور اگر وہی پانی اندر آ گیا تو یہ چیز تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے نا، کیونکہ آپ سمندر کے قریب ہیں۔ سمندر کے قریب تو نہیں، کچھ کی کھاڑی کے قریب ہے، اور اسی کو لوگ سمندر سمجھ بیٹھے، یہ کچھ کی کھاڑی ہے، سمندر تو بہت دور بہ رہا ہے، اور اسی میں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب اس کو سمندر سمجھ بیٹھے، سمندر نہیں ہے بھائی، یہاں آ کر کے، آپ کے یہاں آ کر کے تو یہ ختم ہو گیا۔ سمندر بھی کبھی کوئی ختم ہوا، ساری دنیا کو گھیر لیتا ہے، اب یہ کھاری ہے اور اسی کو سمندر سمجھ لیں تو اب یہی یعنی ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم جو حقیقت ہے اس پہ غور نہیں کرتے، اور جو سمجھ میں ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، تسبیح پڑھتے نہیں، مجلس کو سب سمجھ لیا، مجلس کر لی تو سمجھ لو سب کر لیا، سب تھوڑے ہو گیا۔ مجلس اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، ایسا تو ہے نہیں کہ زیادہ مجلسیں کر کے سمجھ لے کہ سب کر لیا، سب نہیں بھائی، سب اور ہے، دریا اور ہے، کھاڑی اور ہے، نماز اور ہے، مجلس اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور ہے، اور من مانی کرنا اور ہے، اللہ من مانی سے بچائے۔ تو یہ دل ایک ہے، اور یہ دل ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ دل میں رہیں صرف دو چیزیں، خدا کی یاد رہے، مصطفیٰ کی محبت رہے۔ باہر چاہے ہر تکلیم کا راج ہی کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر ختم تباہ نہیں ہونا ہے تو خبردار اس باہر کی چیز اندر نہ جائے، اندر گئی تو ڈوبے گا۔ کشتی پانی میں ہے تو تیرتی ہے اور دوسروں کو تراتی ہے، سامان بھی تیرتا ہے، لوگ بھی تیرتے ہیں، لیکن پانی اندر آیا تو سب کو لے ڈوبی، سب کو لے ڈوبی۔ یہ دنیا باہر رہے چاہے جتنی رہے، محل بناؤ، بادشاہی کرو، ہفت اقلیم پہ راج کرو، دھن دولت جمع کرو، کوئی پرواہ نہیں، شریعت منع نہیں کرتی، منع ہوتی تو عثمان غنی کیوں بنے؟ اور بادشاہی کرنا منع ہوتا تو میرے آقا نے تخت مدینے میں قائم کیوں کیا، اسلامی حکومت؟ اور یہ تخت و تاج یہ منع ہوتے تو امیر معاویہ نے بیڑا بنا کر کے فتح کیوں کیے ملک؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رہے سب باہر، اندر نہ آئے، اندر نہ آئے۔
کیونکہ اگر یہ اندر آیا دنیا کی چیزیں اب گننے کی ضرورت نہیں بھائی، گنیں گے کیا؟ ہمارے تو دل اس سے بھرے پڑے ہیں اور جو نہیں ہے اس کی بھی لالچ ہے کہ یہ بھی وہ بھی اتنا اتنا اس جیسا اس جیسا، چوری ڈاکہ زنی لوٹ مار کچھ بھی ہو، یہ آ جائے وہ آ جائے، ہر وقت اسی فکر میں لگے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، دل اٹکا ہے تو اسی میں اٹکا، لٹکا تو اسی میں لٹکا، پھنسا تو اسی میں پھنسا، رات دن اسی چکر میں پھنسے ہیں۔ حالانکہ مومن کا دل اس لیے نہیں تھا، مومن کا دل اس لیے تھا کہ اندر اللہ کی یاد رہے، مصطفیٰ کی محبت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باہر چاہے جو رہے۔ واہ واہ واہ، ضمن میں بات عرض کر دوں ایک، جی جی حالانکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اسی طرح گفتگو ہوتی رہے اور وقت اپنا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن چونکہ بات پہ بات آتی ہے تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو کشتی میں پانی آیا تو کشتی ڈوبی، اور دنیا دل میں آئی تو آدمی ہلاک ہوا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا نہ، بالکل حقیقت میں اسی نے تو تباہ کر دیا ہے۔ اندر نہیں آنا چاہیے، باہر چاہے جتنی دولت رہے، اس پر میں بات عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں، اور وہ بھی میں بات کر رہا ہوں تو بات کے انداز سے نہیں، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ نام لوں گا تو آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اگر چہرہ نہیں کھلا تو سمجھوں گا کہ معلوم نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت معروف کرخی، جی جی جی، واہ واہ واہ، تو اب آپ کو سب یاد ہے تو پھر اسی پہ آپ سوچ لیجیے، سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی معروف کرخی۔ جی جی اور ان کے واقعے میں یہ میں نے جو عرض کیا اس کی پوری دلیل ہے، جی جی، پوری دلیل ہے، اور یہ معروف کرخی جو ہے نا ان کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بے شک، ان کے وسیلے سے دعا مانگو اور اب دعا قبول فرماتا ہے، اس درجے کے بزرگ ہیں۔ جی جی، وقت میں بڑا چرچا تھا، بڑی شہرت تھی، ایک صاحب نے سنا، اور جب سنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و علی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت معروف کرخی کا بڑا چرچا تھا، جی، بڑی شہرت تھی، تو کسی نے سنا اور یہ بڑی عقیدت اور محبت لے کے اور چلے زیارت کرنے، اور حضرت معروف کرخی کے شہر میں جو پہنچے پتہ چلا، پوچھا کہ ان کا گھر کہاں، تو بتانے والوں نے بتا دیا کہ اس گلی میں یا اس راہ میں آگے حضرت معروف کا گھر ہے۔ یہ بزرگ جب وہاں پہنچے تو گھر کے باہر انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ آپ کا جو استبل تھا، یعنی جس میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، وہ استبل جو تھا اتنا بہترین کہ اس میں اوپر جو سایہ تھا، شامیانہ تھا، وہ ریشم کا کپڑا، اور وہ گھوڑے سب تازی تھے، تازی یعنی نمبر 1 گھوڑے تھے، دنیا میں مشہور گھوڑے، اور گھوڑوں کے گلے میں جو زنجیریں تھی وہ سون کی، اور وہ زنجیریں جن کھوٹیوں سے بندھی تھی وہ چاندی کی، پورا استبل ایسے گھوڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ درویش کی نظر جب گئی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان ساتھ میں ہی رہتا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں اندر گردش کر رہا ہے، بچتے رہنا بچتے رہنا، اور یہ کام ہی اس کا وسوسے ڈالنا ہے۔ تو شیطان نے شاید وسوسہ ڈالا، اس کے بزرگ درویش کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم نے سنا ولی ہے، تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ ولی وہ ہو جو فقیر ہو، مسکین ہو، کچھ نہ ہو، یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو امیر ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ یہ غلطی تھی اس کی، یہ غلطی تھی۔
اب اس نے خیال کیا کہ ہم نے سنا ولی اور ان کے استبل میں گھوڑے اس شان سے بندھے ہیں اور جن کی زنجیریں سونے کی، کھونٹیاں چاندی کی، ریشم کا یہ ان کا خیمے اور شامیانہ تمبو استبل، حیرت میں پڑ گیا۔ اور پھر یہی اسی خیال کو لے کے آگے بڑھا کہا دیکھو اور آگے کیا ہے۔ اب جب یہ پہنچا ان کے لنگر خانے میں، تو لنگر خانہ کوئی مہمان خانہ ایک دو کمرہ نہیں تھا، زبردست لنگر خانہ جس میں سینکڑوں فقیر پہلے بیٹھے تھے، درویش سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ گیا حضرت معروف کرخی سے ملا، آپ نے مرحبا فرمائی، بٹھایا، اور اب ہوا کھانے کا وقت۔ تو جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت معروف کرخی کے اس دسترخوان پہ، جو دسترخوان پہ کھانا چنا گیا، وہ اس دور کے بادشاہوں کے لنگر خانے میں بھی نہیں تھا۔ یوں سمجھئے کہ انواع و اقسام کے طعام، کوئی کمی نہیں، دسترخوان پہ طعام لگا دیے گئے۔ اور جب سارا انتظام ہو گیا تو حضرت معروف کرخی نے کہا پڑھو بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو سب مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، آپ بھی تشریف رکھیں۔ فرمایا بسم اللہ۔ اور آپ اسی درویش کے قریب بیٹھے، اور وہ قریب باہر گھوڑے دیکھ کر کے دل میں خیال ہوا، یہ دسترخوان دیکھ کر کے یقین ہوگا کہ یہ ولی ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جس کا استبل اتنا عالی شان، دسترخوان پہ اتنے سارے انواع و اقسام کے طعام، یہ کوئی ولی ہوگا؟ یہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ٹھاٹ تو دیکھیں، اب یہ ٹھاٹ دیکھ کر کے دھوکہ کھا گیا۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال کیا کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سیدھے جائیں گے بیت اللہ شریف، اللہ کے گھر جائیں گے، وہاں رب ہدایت فرمائے گا، وہیں اللہ ملے گا، ایسوں سے ملنے سے کیا فائدہ۔ اب اس نے خیال کیا کہ بس کھانا کھاتے ہی بیت اللہ جائیں گے۔ یہ کھانے سے جب فارغ ہوئے تو حضرت معروف کرخی نے کہا درویش تو نیا ہے، یہ تو روزانہ ہی رہتے ہیں، آج چل ذرا ٹہل کے آئے، کھانا کھایا ہے، ذرا چہل قدمی کر کے آتے ہیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلتے بنے، چلے چلے شہر سے باہر، کھیتوں سے باہر، کھلیان سے باہر جا رہے ہیں۔ درویش نے کہا آپ نے کہا تھا ٹہلنے جا رہے ہیں، آپ تو جا ہی رہے ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی نے کہا کہ تو نے دل میں خیال کیا تھا نا مکے پاک جانا ہے؟ کہا ہاں خیال تو آیا تھا، میں نے کہا اب وہیں جاؤں گا، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت معروف نے کہا میں تجھے مکے پاک لے جا رہا ہوں، یہ ٹالنا تو بہانہ تھا، میں تجھے مکے پاک لے جا رہا ہوں۔ تو اس درویش نے کہا مہربانی کریں تھوڑی دیر آپ رک جائیں، میں ذرا واپس جا رہا ہوں، آپ کا وہ جو لنگر خانہ تھا وہاں پہ میرا یہ چادر جو تھی نا، یہ میرا یعنی یہ اوڑھنے کا، یعنی کیا بولتے ہیں وہ درویشوں کا، گودڑی۔ فرمایا گودڑی تھی اور ایک لوہے کی چھڑ تھی، وہیں بھول گیا ہوں، تھوڑی دیر رکیں، میں اپنا وہ کمبل بھی لے آؤں، چھڑ بھی لے آؤں، پھر لے چلیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے، تیرے پاس تھا ہی کیا؟ ایک پھٹا پرانا کمبل تھا، ایک لوہے کی چھڑ تھی جو تیرے دل سے نکلی نہیں، دل وہاں اٹکا ہوا ہے۔ میرے مجھے گھوڑے روک نہیں سکے، دسترخوان روک نہیں سکے، دھن دولت روک نہیں سکی۔ فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ میرے پاس سب ہے لیکن باہر ہے، اور تیرے پاس کمبل ہے وہ بھی دل کے اندر ہے۔ نکال اور پھر جا اس میدان میں اور دیکھ ولایت کا نور ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہی کر رہا تھا، یہ تو خیر جوش ہو گیا، ضرورت نہیں تھی لیکن ہو جاتا ہے، عادت سے مجبور ہیں۔ تو یعنی میں نے یہ بات صرف اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دیکھو حقیقت یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس پہ ضرور غور کیا ہوگا، اور آپ الحمدللہ سمجھنے والے ہیں، اور یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ بات سمجھانے پر بھی نہ سمجھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے نور دیا ہے آنکھ میں، یہ آنکھ کا نور ہے، اور اللہ نور دیتا ہے دل میں جس کا نام ہے ولایت کا نور، اسی کا نام ولایت ہے، ولایت نور ہے۔ آپ اور ہم بھی بولتے ہیں نور ولایت، نور ولایت، اس نور کی جگہ آنکھ ہے اور نور ولایت کی جگہ دل ہے۔
اور یہ دل میں نور رب کب دیتا ہے؟ تو میں نے صرف جملہ بولا تھا ایسا آسان کہ یہ کب دیتا ہے، اور یہ رب تب دیتا ہے جب اس دل کو پہلے غیر سے خالی کریں، خالی کر کے اسے صاف کریں، اور جب یہ خالی بھی ہو گیا صاف بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ نور ولایت والا اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور جب یہ نور اس کو مل گیا تو اب حدیث سن لیں اسی دل کے بارے میں، حدیث پاک میں قلب المومن عرش اللہ، ترجمہ کروں گا تب سمجھیں گے۔ یہ تو حدیث سب نے سنی ہوگی نا، قلب المومن، معنی اس کا کیا کریں گے؟ مومن کا دل، اور ہے کیا؟ عرش اللہ، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش ہے۔ تو اب یہاں بحثیں نہیں کریں گے، نہ میں سمجھا سکوں گا نہ آپ سمجھ سکیں گے، کیونکہ اللہ جگہ سے مکان سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی مکان نہیں۔ لیکن قرآن مجید میں بھی ہے کہ استوى علی العرش، یعنی اللہ عرش پر استوى فرمایا رب نے، تو اللہ عرش پر ہے۔ لوگ بول دیتے ہیں اللہ کے لیے عرش یعنی اللہ کا عرش ہے، تو سمجھنے کے لیے عرض کر دوں کہ عرش وہ ہے جس پہ اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کا یعنی مرتبہ مقام عرش وہ ہے۔ اور یہاں کہا گیا قلب المومن عرش اللہ، یعنی ایک تو وہ عرش ہے، اور ہر مومن کا دل اللہ کا، مومن کا دل اللہ کا۔ آپ اور ہم مومن ہیں یا نہیں؟ بھئی اس محفل پاک میں جو بیٹھے ہیں، ہمارے اس شہر میں، بستی میں، اور ہمارے ملک میں، دنیا بھر میں کروڑوں مومن ہیں، ہم مومن ہیں یا نہیں؟ ہمارا دل اللہ کا عرش ہے۔ ایک حدیث پڑھیں اور پھر یہ بھی سوچیں، قلب المومن، مومن کا دل اللہ کا عرش۔ ہم بھی مومن ہیں تو کیا ہمارا دل اللہ کا عرش ہے؟ اور اگر کوئی اس پر سر ہلا بھی دے تو پھر کہیں گے پہلے دیکھ خالی ہوا تھا، خالی کر کے پھر تو نے صاف کیا تھا، پھر کوئی نور آیا تھا۔ اور اگر پہلے یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ عرش بنا کیسے؟ اور یہاں تو پہلے اتنا بھرا ہوا ہے کہ یہ باتیں بھی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج روزانہ جلسے، دن میں 2 جلسے، رات میں 4 جلسے، ایک سے ایک بڑے سے بڑے، بڑے سے بڑے، اور آج بھی تلاش ہے کہ بڑے سے بڑا لاؤ، بڑے سے بڑا۔ بھائی چاہے جتنا بڑا لاؤ، لیکن بات تو وہ قرآن اور حدیث کی کرے گا۔ ٹھیک ہے ہم جیسے چھوٹوں کی بات دل میں نہیں، بڑے کی تو دل میں رکھتے، بڑے کی بات تو دل میں جگہ لیتی، لیکن کریں کیا؟ یا دل میں جگہ ہی نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا بات رہے گی کیا؟ کوئی بھی چیز رکھنے کے لیے اگر بھری ہو تو خالی کرنا پڑے گا، یعنی کوئی چیز پہلے بھری ہو اور پھر اس میں کچھ رکھنا ہو تو کچھ تو خالی کریں گے تب نا۔ بھئی آپ کے پاس سوٹ کیس ہے اور آپ کے پاس 80 جوڑے ہیں، کتنے؟ 80، زیادہ بول دیا گیا یا کم بولا ہے؟ یعنی ایک میرا تخمینہ اندازہ ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہو تو ناراض نہ ہو اور کم ہو تو بھی ناراض نہ ہو، لیکن الحمدللہ جوڑے تو سب کے پاس بہت ہیں صاحب، بہت ہیں۔ اور وہ سوٹ کیس میں آپ نے کیا کرتے ہیں اس کو؟ پریس میں پریس کر کے جمع کے رکھ دیے، پھر سوچتے ہیں آج یہ پہننا ہے کل وہ پہننا ہے، یہاں جانا ہے تو یہ پہننا ہے، وہاں جانا ہے تو وہ پہننا ہے، اور سوٹ کیس آپ کا بھر گیا، اور درزی صاحب نے آپ کی 4-5 جوڑیاں پھر بنا کے بھیج دی، اس کو یقین ہے کہ سلائی بھی ملے گی، کپڑے کے دام بھی ملیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ سوٹ کیس پہلے ہی بھرا ہے، 4 جوڑی اور آئی رکھنی ہے تو کیا کریں گے؟ پرانی نکالیں گے؟ 4 نکالی تو 4 کی جگہ ہوگی، اور اگر نہ نکالے تو اس سوٹ کیس میں تو جگہ ہے نہیں، رکھیں گے کیسے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کچھ بھرنے کے لیے، کچھ رکھنے کے لیے، بھرے ہوئے میں سے جملے پہ غور کریں، جو بھرا ہوا ہے اس میں سے کچھ نکالنا پڑے گا تب رکھیں گے۔ تو میرے بھائی ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، چاہے بڑے آئیں یا بڑے سے بڑے آئیں، لیکن اندر رکھنے کے لیے کچھ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر نکال دیں گے تو چھوٹے کی بات بھی اندر رہ جائے گی اور کبھی کام بھی آئے گی۔ آپ بڑے چاہے جتنے بڑے آئیں، لیکن جب تک یہ اندر خالی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ نور ولایت تو تب آئے گا جب غیر سے بالکل کر دیں خالی، اور جب غیر سے خالی کر دیں تو پھر کریں صاف، اور جب اندر ہو گیا صاف تب آتا ہے نور ولایت۔ سبحان اللہ۔
اور جب نور ولایت آیا تب حدیث میں فرمایا کہ اب اس مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور علمی بات عرض کر دوں، جملہ یاد رہے یا نہ رہے، مومن سے مراد عام مومن نہیں ہے، مرد کامل مراد ہے، یعنی وہ مومن جس کا ایمان بھی مکمل ہو اور جس کی پرہیزگاری بھی مکمل ہو، وہ کامل مومن مراد ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا پاک ہے، شفا دیتا ہے، اس میں بھی لوگ بھول کر لیتے ہیں، پہلے مومن کو دیکھیں، منہ تو دیکھیں، شفا بنے گا کیسے؟ مومن کے مراد وہی کامل مومن ہے جو نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، 5 مرتبہ دن میں مسواک کرتا ہو، درود جاری ہو، تسبیح جاری ہو۔ ایسے کہ سور میں شفا نہیں تو اور ہوگا ہی کیا؟ یہاں بھی مومن سے ہر مومن مراد نہیں ہے، کہتے ہیں جھوٹا پی لو شفا ملے گی، حد ہو گئی، شفا ملے گی۔ حال تو دیکھ شفا دینے آئے ہیں، پہلے مومن بنے پھر جھوٹے میں شفا ہوگی۔ یہاں کامل مومن مراد ہے، جو کامل مومن ہوگا قسم رب کی، جھوٹا تو کیا اس کی پھونک میں بھی شفا ہے، اس کی نظر میں بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غلام مصطفیٰ۔ قلب المومن عرش اللہ، جی جی یعنی کامل مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جی اجازت ہے؟ جی جی اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ پھر وہی سنی سنائی بات کر رہا ہوں۔ جی جی بات آئی نا، حدیث پڑھ لی میں نے، اور یہ مضمون جو چل رہا تھا اسی میں یہ بات آئی ہے، میں تو کوئی اس کو زبردستی لایا نہیں ہوں۔ بات ہو رہی تھی اس میں آئی کہ مومن کا دل اس طرح جب خالی ہوا، پھر پاک ہوا، پھر ولایت کا نور آیا، پھر یہ قلب اللہ کا عرش بنا، اس میں رب کے جلوے ہیں۔ دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ یہ اسی کے لیے مولانا روم نے فرمایا ہے، فرمایا ایک دل راضی کر لے، اور پھر ایک دل اگر تو نے راضی کر لیا 1000 کعبوں سے بھی یہ ایک دل افضل ہے۔ یہ دل کون سا؟ وہی جو عرش اللہ ہے، جو عرش اللہ ہے، اس کو راضی کر تو 1000 کعبے سے بھی یہ دل بہتر ہے۔ جی کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور یہ دل وہ ہے جس میں اللہ ہے، جس میں اللہ کے جلوے ہیں، جو اللہ کا عرش ہے۔ اور اس پر میں کہا بات آ گئی تو یعنی وہی پھر بچ نہیں سنائی۔ جی 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 وہ ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، جی آئی بات یاد؟ جی ایک صاحب نے خواب دیکھا، جی اور اکثر خواب جو ہوتے ہیں وہ اکثر خیالات جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جس کے جیسے خیال۔ اور خواب کا معاملہ ایسا ہے 20 سال پہلے خیال آیا تھا، آج خواب بن کے آ گیا۔ یہ عجیب ان کا تعلق ہے آپس میں، ایسا نہیں کہ دن میں خیال آئے ہوں اور رات میں خواب بن کے آ جائے۔ برسوں پہلے کوئی خیال آیا تھا، آج خواب بن کر کے وہی پھر دل میں آ گیا۔ تو اکثر خیال ہی ہوتے ہیں، تو جس کے جیسے خیال۔ اگر کسی کے خیال میں یہ کہ گنبد خضرا دیکھوں تو خواب میں دیکھے جی دیکھے گا، اور اگر میری طرح کس کی نظر نوٹوں پہ آئے تو رات میں بھی وہ نوٹ ہی گنے گا، جیسا خواب خیال۔ تو وہ بزرگ جو تھا نا، اس نے خواب کیا دیکھا کہ میں نے اللہ کے عرش کو کندھے پہ اٹھایا۔ اب خواب تو دیکھ لیا، تعبیر کون کرے؟ تو علماء کرام جو تھے، ظاہری علماء، گیا ان کے پاس، بھئی خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اللہ کا عرش اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ تو ہر ایک نے کہا کہ بھئی یہ تعبیر ہم سے نہیں ہوگی، کسی نے کیا، کسی نے کہا جان چھڑانے کے لیے باتیں بنائی، خواب کی تعبیر نہیں۔ اور جاتے جاتے کسی بزرگ سے پلا پڑا، اس نے کہا کہ خواب کی تعبیر یہاں نہیں ملے گی۔ تو کہا کہاں ملے گی؟ بغداد میں ملے گی۔ تو فرمایا جاؤں کہاں؟ تو کہنے لگے جا جنید بغدادی کے پاس۔ اب یہ یہاں سے صاحب چلا، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جا رہا خواب کی تعبیر لینے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے تھک ہار کر کے کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، جنگل میں 2 بلیاں بیٹھی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی افسوس جنید بغدادی کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑا افسوس نا خبر تھی، اور جب یہ شہر میں پہنچا تو ظاہر بات ہے بزرگ کا وصال ہو تو شہر بند۔ اب یہ بڑا پریشان، کروں کیا؟ خواب کی تعبیر لینے آیا، جنید بغدادی کا وصال ہو گیا۔ لیکن پھر سوچا آیا تو ہوں،
तो कम से कम कंधा दे करके जन्नती तो बन जाओ। जी जी क्योंकि ये भी मुसल्लम हकीकत है, वाकई भी है कि जो ऐसे अहले दिल जो हैं, जिनका दिल जो अल्लाह का अर्श है, ऐसे के जनाजे को कंधा दें तो वो जन्नती हो जाते हैं। इसने सोचा आया हूं तो कम से कम कंधा तो दे दूं, लेकिन भीड़ इतनी थी, जगह नहीं मिली। जी हर आदमी यही सोच, इस पर मेरे पास वाकयात बहुत हैं इस पर फिट करने के, लेकिन आज नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको समझ लें। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। इसने सोचा कंधा दे दूं जन्नती बन जाऊं, लेकिन जगह कहाँ मिली? जगह नहीं मिली साहब, और ये भीड़ थी, जगह नहीं मिली। और जनाजा जाके कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, सोचा अब तो गया काम से, ये पाया मिले या न मिले, कम से कम नीचे खाली है, अंदर घुस के नीचे ही खड़ा हो जाऊं, यही कबूल हो जाए तो बस है। कंधा तो पाए को कंधा न दे सका, कहीं से खिसक करके घुस गया, और हजरत जुनैद बगदादी का गहवरा जो था उसके नीचे जब गया तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आए जुनैद, कहीं से दूर से चला था, ख्वाब की ताबीर लेने आया था और आपने ताबीर नहीं दी और उससे पहले विसाल हो गया, अब करूं क्या? तो इसने दिल में ख्याल किया था, वली वो है जो वफात के बाद भी दिल का ख्याल जान ले, और ये वही कर सकते हैं जिनका दिल हो अर्शुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल हुआ कि मैं इतनी दूर से आया ख्वाब की ताबीर लेने, जुनैद का तो विसाल हो गया, तो जुनैद ने गहवारे से आवाज लगाई, वाह 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 वाह। जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह के बंदे गया हूं तो क्या हुआ, लेकिन ताबीर सिर्फ जबान से नहीं, ताबीर अमल से भी दिखा के जा रहा हूं। इस वक्त तू जिस चीज से नीचे है ये अल्लाह का अर्श है, और तू उसी को अपने सर पे उठाए हुए है, यही तो अल्लाह का अर्श है। फरमाया क्या तूने पढ़ा नहीं, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। जुनैद बगदादी गर्ज लोगों के बीच में रहता था, लेकिन जुनैद का दिल अल्लाह का अर्श था, और अभी तूने गोया अल्लाह के अर्श को अपने कंधे पे उठाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। ये हैं जुनैद जिनका कल्ब है अर्शुल्लाह। वाह वाह। 250 साल तकरीबन पहले जुनैद बगदादी मुरीदों के बीच में बैठे हैं, वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। अचानक आपने उन वसीयत और उस नसीहत के दरमियान फरमाया था, बल अला रासी व ऐनी, फरमाया नहीं नहीं बल्कि मेरे सर मेरी आंखों पर। मुरीदीन ने कहा अगले पिछले कलाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये बिला वास्ता और ये बिला फसल बीच में कलाम आया कहां से, बल अला रासी व ऐनी। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया मुझसे 250 साल बाद एक शख्स आएगा, एक अल्लाह का वली आएगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, सर पे गौसियत का ताज होगा, बगदाद का शहर होगा, मस्जिद का मिंबर होगा, औलिया की जमात में वो आने वाला अल्लाह का बंदा ये कहेगा कि कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ली वलील्लाह, सारी दुनिया के वली गर्दने तब झुकाएंगे, जुनैद आज ही झुका के कह रहा है कि गौसे आजम आपका कदम कंधे पे नहीं बल्कि मेरी आंख पे और मेरे सर पे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सोचा ये बात मैंने यहाँ क्यों की है? जी 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 जी। यानी मैं कौन सी बात कर रहा था और फिर ये बात मैंने क्यों की? जी जी। आपने शायद नहीं सोचा, और अगर न सोचा हो तो मैं इसका हल बता दूं। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का, और जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मेरा दिल अल्लाह का। तो जुनैद बगदादी इस शान के हैं जो कहें मेरा दिल अल्लाह का अर्श है, और जिसका दिल अल्लाह का अर्श हो वो जिसके कदम अपने सर और आंख पे रखे उसके दिल का आलम क्या होगा। क्या बात कातिब। जुनैद बगदादी जैसी जात जिनका दिल कल्ब अर्शुल्लाह, और वो खुद कहें कि मैं इस मकाम पर हो करके भी जो आने वाली जात है वो इतनी अजीम है और इतनी जबरदस्त है कि वो आई नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ कि आपका कदम मेरे कंधे पे नहीं बल्कि मेरी आंख और मेरे सर पे। तो अंदाजा फरमाएं उस महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर के कल्ब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उनकी अजमतों का आलम क्या होगा। जी 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 जी।
اب 5 منٹ اور ہیں، کتنے؟ اور اس پر جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے شاید 10 منٹ ہو جائے، تو شاید 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی آپ کے لیے تو ویسے بھی کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، کوئی حرج نہیں ہے، محفل پاک ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور ہم اور آپ اس کے تو عاشق اور شیدا ہی ہیں، اور اہل بیت کے دیوانے جو ہیں وہ گھبراتے نہیں صاحب، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیں، اور آپ کی بستی کو تو یہ شرف ملا ہے کہ الحمدللہ ہم تو اہل بیت کے قدموں کی خاک کو سرما بناتے ہیں، سبحان اللہ، اور مل جائے تو اس پہ فخر کرتے ہیں، اللہ اس پہ سلامت رکھے، آمین، کیونکہ ہمیں ناز اسی پہ ہے، بالکل اسی پہ ناز ہے ہمیں، اور کسی چیز پہ ناز نہیں ہے، فخر نہیں ہے، ہمیں ناز اسی پہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی عظمتیں بخشی ہیں، کچھ کو ایسا محروم کیا کہ یہاں بھی محروم اور وہاں محروم ہے، اور ہمیں اپنے فضل سے مالا مال کر دیا ہے، یہاں بھی محبتوں سے دل ربریز ہیں، اور انشاءاللہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ہمیں یقین اور امید ہے کہ قبر اور حشر میں بھی یہی محبتیں ہمیں سہارا بھی دیں گی، اور جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہی محبتیں کام آئیں گی۔ آمین آمین ثم آمین، بے شک، کیا بات کیا بات، محبوب سبحانی قطب ربانی، جی اس سے پہلے میں نے جو کچھ بھی عرض کیا جی اسی کو نظر میں رکھیں، اور پھر میں اسی پر ایک بات عرض کر رہا ہوں، جی اور بڑی مشہور بات ہے، جی جی، یعنی یہ جو کچھ میں نے کہا نا اس کو ثابت کرنے کے لیے، ثابت کرنا بھی ضروری ہے نا، یعنی جب دل میں ولایت کا نور آیا تو اس نور سے وہ کتنا دیکھتا ہے، کتنا سنتا ہے، کتنا سمجھتا ہے، کتنا جا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اور کیسے کیسے دنیا کو یعنی برکتیں رحمتیں دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی ایک واقعے میں ہیں، اور واقعہ میں نے کہا نا بڑا مشہور ہے، غالباً ہر سال آپ سنتے ہیں، اب سنیں میں بڑی جلدی سے بولوں گا، جتنا جلدی بول سکتا ہوں اتنا جلدی بولوں گا، آہستہ بھی بولوں گا جلدی بھی بولوں گا۔ غوث اعظم کے ایک مرید کا بیان ہے، جی اس مرید نے کہا آدھی رات کا وقت ہوا، غوث اعظم اٹھے، اور اٹھے تو میں نے سوچا شاید وضو کی حاجت کی ضرورت ہے، غوث اعظم آگے میں پیچھے، میں نے لیا لوٹا، یہ مرید کر رہے ہیں، میں لوٹا لے کر کے پیچھے چلا، خادم تھا وضو کرواتا تھا، فرمایا لوٹا لے کر کے پیچھے چلا تو غوث اعظم کو اگرچہ علم تھا لیکن مڑ کر کے نہیں دیکھا، جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں تو کیا ہوا، مدرسے کا دروازہ خود کھلا، غوث اعظم نکل گئے، میں بھی نکلا، اور پھر مدرسے کے دروازے سے نکل کر کے پھر شہر کی بازار سے ہوتے ہوئے شاہی دروازے پہ پہنچے جس کے اوپر بڑی کنڈیاں بڑے تالے لگے تھے، غوث کا قدم پڑا، کنڈی بھی کھلی، تالا بھی کھلا، اور شاہی گیٹ بھی کھلا، غوث اعظم نکلے، مرید نے کہا میں نے بھی نکلا، مڑ کر کے دیکھا تو دروازہ بھی بند، کنڈی بھی بند، تالا بھی بند۔ واہ 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 واہ، اب اس نے سوچا کہ میں غلط سمجھا ہوں، یہ تو ماجرا کچھ اور ہے، جی شہر بغداد سے غوث اعظم نکلے، 2 قدم اٹھائے کا دوسرا شہر آ گیا، اور دوسرا شہر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ آگے بڑھے تو اس کے بھی دروازے کھلے، بڑے دروازے کھلے، بازار میں جا آگے غوث اعظم میں پیچھے، آگے ایک حویلی آئی اس کا بھی دروازہ بند تھا، غوث اعظم نے قدم بڑھایا، حویلی کا دروازہ کھلا، غوث اعظم داخل ہوئے تو میں بھی پیچھے داخل ہوا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں حویلی نما مکان میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 6 لوگ بیٹھے ہیں، بڑے نورانی چہرے والے ہیں، غوث اعظم نے جب ان کو سلام کیا تو غوث اعظم سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب میں نے سوچا کروں کیا، اب تو معاملہ یعنی اب تک تو راز اپنے حساب سے تھا، غوث اعظم ان 6 کے بیچ میں کیا کروں، تو کہنے لگے ایک ستون تھا اس کے پیچھے چھپ کر کے میں بھی بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھا ہوں، 6 وہ بیٹھے تھے، غوث اعظم بھی بیٹھے ہیں، اور اچانک دروازے میں سے ایک آدمی آیا، اس نے سلام ضرور کیا لیکن وہ وہاں رکا نہیں، آگے حجرہ تھا اس میں رونے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ آنے والا سیدھا وہاں چلا گیا، اس حجرے میں جا کر کے پھر اس نے کیا کیا، ایک میت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور لا کے غوث اعظم کے سامنے رکھ دیا۔ غوث اعظم کے سامنے جب رکھا تو غوث اعظم نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ایک آدمی آیا جس کے بال بھی بڑے تھے، مونچھیں بھی بڑی تھی، غوث اعظم نے کہا جلدی کرو، بال سنوارو، سنت کے مطابق داڑھی کرو، بال کرو، فوراً کیا گیا۔ غوث اعظم نے جب اتنا کر کے نظر ڈالی، نظر ڈال کر کے وہ 6 جو بیٹھے تھے ان سے کہا یہ تمہارا 7واں، اب تم اپنی اپنی ڈیوٹی پہ جاؤ۔
غوث اعظم اٹھے. اب اس غوث کے مرید نے کہا, خادم نے کہا عجیب معاملہ ہے, پوچھنے کا وقت نہیں ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ غوث اعظم واپس چلے تو یہ پیچھے پیچھے. اس نے بھی اس وقت سوچا تھا کہ اگر ذرا بھی بعد میں پیچھے رہا تو نہ معلوم کون سا شہر ہے, کہاں رہ جاؤں, پہنچنا میرے بس میں نہیں. اتنا آیا اس لیے تھا کہ پیچھے تھا. مسئلہ سن لیں, جملہ سن لیں, یاد کر لیں, اور اس پیچھے کو اگر سمجھ لیں تو قسم رب کی, یہ پیچھے جانے والا ایسا نہیں تھا کہ جس کے لیے دروازے کھلے, یہ پیچھے جانے والا نہیں تھا جس کے لیے زمین سمٹے, یہ پیچھے جانے والا ایسا نہیں تھا کہ جس کے لیے آسانیاں ہوں. یہ تو صرف اگلے کے قدموں کو دیکھ کے جا رہا تھا. اس لیے تو فرمایا گیا کہ تم سراپا کو مت دیکھو, قدموں پہ نظر رہے. اگر ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, کسی کو سچا مرشد بنایا ہے, تو پھر اب تمہیں ان کے قدم کو دیکھنا ہے. جہاں وہ قدم رکھے وہاں تم رکھو. شرط یہ ہے کہ شریعت میں رکھے. جی 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 سبحان اللہ. ظاہر بات ہے جو شریعت میں نہیں رکھے مرشد ہی نہیں ہوگا. جی جی جی. اور یہ میں نے اس لیے کہا, ہو سکتا ہے کوئی سوال بھی کر بیٹھے. جی جی. حالات ایسے ہیں نا. چاچا جی یہ روانی ٹوٹ گئی, ٹوٹنی نہیں چاہیے. جی جی. اب اس نے سوچا کہ جلدی جلدی چلوں ورنہ دروازہ بند ہو گیا تو پتہ نہیں کتنی دور ہے بغداد, کہاں, یہ کون سا شہر. اب جلدی, پہلے آستے, اب جلدی, اب جلدی. یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے پہلے دروازے کھلے پھر کھلتے رہے, بند ہوتے رہے. غوث اعظم کے مدرسے کا دروازہ کھلا, پھر غوث اعظم اپنے حجرے میں گئے, مرید اپنی جگہ پہ گیا. غوث ذکر میں ہے اور یہ فکر میں. فکر یہ تھی کہ یہ چند لمحوں میں یہ ہوا کیا. جی جی. غوث اعظم گئے کہاں, وہ شہر کون سا, اچھا بیٹھے تھے وہ کون, آیا وہ کون, میت لایا وہ کس کی. اب اسی فکر میں, ٹینشن میں, پریشانی میں تہجد پڑھی گئی, فجر پڑھی گئی, اور پھر لگا غوث اعظم کا دربار. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اور میں تو یہاں پہنچ کر کے عرض کر دوں, جن بزرگوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھیں, وہ اس وقت لگا تھا تو پھر نہ لگے, ایسا نہیں, آج بھی لگا ہے وہ دربار. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت 24 گھنٹے وہی دھوم ہے. اللہ اکبر. جا کے دیکھیں بغداد میں میرے غوث کا دربار, رب سب کو دکھا دے. آمین. ذرا ہلکی کہیے. آمین آمین. سبحان اللہ. اب یہ فکر میں ہے, اور صبح جب دربار لگا, محبوب سبحانی قطب ربانی کی نظر جب اس پہ گئی تو مسکرائے, کیونکہ اندر کی پریشانی کو تاڑ لیا. فرمایا بیٹا پریشان لگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات کیا ہے, آپ تو جانتے ہیں بات, پھر پوچھ رہے ہیں کہ بات کیا ہے, یہ رات میں ہوا کیا, گئے کہاں؟ تو آپ نے فرمایا مجمع برخاست ہونے دے پھر بتاؤں گا. اب لوگ جب چلے گئے تو قریب بلایا. آپ نے فرمایا میں بغداد میں تھا اور پھر وہاں سے میں چلا, تو میرے پیچھے تھا, ہم گئے تھے نہاوند. نہاوند ایران میں 1 مہینے کی مسافت. آدمی گھوڑے سے جائے تو 1 مہینے میں پہنچے, اور غوث 2 قدم میں پہنچ گئے. عرش اللہ, عرش اللہ, ولایت اللہ کا نور ہے, نور الہی. اللہ اکبر. اسی کا نام ہے نور ولایت. جس کو ملے اس کے قدم کا یہ حال. فرمایا نہاوند تھا, پھر حویلی میں ہم پہنچے, وہاں جو 6 بیٹھے تھے یہ بدل تھے, بدل جو 7 ہوتے ہیں. فرمایا یہ بدل تھے اور یہ کل 7 ہوتے ہیں, اور یہ 7 کھنڈ ہیں. ہر کھنڈ میں ایک راج کرتا ہے, ایک ایشیا میں, ایک افریقہ میں, ایک یوروپ میں, ایک امریکہ میں, ایک آسٹریلیا میں. حکومتیں چاہیں سینکڑوں کیوں نہ ہو, بادشاہتیں چاہیں ہزاریں کیوں نہ ہو, لیکن اسی ایک کھنڈ کا راجا وہی بدل ہے. راج اسی کے ہاتھ میں ہے, اور اس پر جو برکتیں آ رہی ہیں, جو نعمتیں آ رہی ہیں, وہ اسی اللہ کے بندے کے صدقے میں آ رہی ہیں. اس کا نام بدل ہے. اور یہ غلط فہمی دور کر لیں, بدل اور ہے, ابدال اور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الابدال 40 رجالا كلهم بالشام بهم يسقى بهم ينتصر بهم يرد البلاء. اللہ اکبر. یہ ابدال ہیں, یہ بدل ہے, یہ 7 ہوتے ہیں.
वाह वाह हर खंड में एक। गौसे आजम ने फरमाया ये बदल होते इंसान हैं, होते आदमी हैं, किसी न किसी बिरादरी से होते हैं, वहाँ बिरादरी का सवाल नहीं है। यहाँ तो जो आगे चले, जो दिल साफ करे, उसी का मामला है। फरमाया ये बदल है, इंसान है, इनकी भी विलादत हुई थी, इनका भी विशाल हुआ। 7 होते हैं, 6 बैठे थे, 7वां हुजरे में था, उसका आखिरी वक्त था, सकरात का आलम था, उसकी रूह निकलने वाली थी, इसलिए ये 7 खंड छोड़ करके यहाँ जमा हुए थे। इसके विशाल के ऊपर ये 6 यहाँ बैठे, 7वां अंदर, और रूह निकलने वाली थी। और मैं बगदाद से चला, चूंकि मुझे इंतजाम करना था, क्योंकि सारी दुनिया का निजाम मेरे हाथ में। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे वलियों का निजाम मेरे हाल में, कुतुब हो या अब्दाल हो या औताद हो, नजीब हो, नकीब हो, सारे के सारे, वाह वाह सारे के सारे महबूब सुबानी की मातहत। फरमाया 6 यहाँ बैठे थे, 7वें का विशाल हुआ। और जो बाद में आए वो हजरत खिद्र थे। हजरत खिद्र आए, ड्यूटी निभाई, उसकी मैयत को लाके मेरे सामने रखा और कहा कि इसको कफन दफन की बात बाद में करें, पहले इंतजाम करें, खंड तबाह न हो जाए, यहाँ पे किसी को बदल बना दे, पहले बदल बनाए। गौसे आजम ने फरमाया मेरी नजर उठी और उठते ही पड़ी कुस्तंतनिया पे। कुस्तंतनिया में भी किसी मोमिन पे नहीं, नमाजी पे नहीं, हाजी पे नहीं, गाजी पे नहीं, किसी मुजाहिद पे नहीं, मजूसी पे नजर पड़ी। हाथ से इशारा किया, मजूसी यहाँ था, बाल भी बड़े थे, मूंछें भी बड़ी थी, और सब कुछ काट करके बराबर करके मैंने कलमा भी पढ़ाया, खुदा से भी मिलाया, अब्दाल भी बनाया, बदल भी बनाया। और यही है गौसे आजम की शान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया। इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर कीमिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह फरमा मैंने इसे बदल बना दिया, और बदल बना करके ये जो 6 बैठे थे उनसे मैंने कहा ये तुम्हारा 7वां, और मैं बगदाद पहुंचूं या न पहुंचूं, तुम अपनी ड्यूटी पे पहुंचो। अब बताइए कहाँ वो नहावंद, नहावंद से कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई यूरोप, आपके हेलीकॉप्टर, आपके प्लेन, ये आपके आज के साधन और ये सवारी के थे, फिर ये पहुंचे कैसे? और ये पहुंचे ऐसे कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, जिसका दिल हो अर्शुल्लाह, उसके कदम में ये ताकत है कि एक कदम में चाहे तो यहाँ से अमेरिका पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। इसी का नाम है वली की ताकत। जी जी जी। और ये ताकत आंख वाले नूर से नहीं मिलती, ये ताकत आंख वाले नूर से तो किससे मिलती है? दिल वाले नूर से। और दिल वाला नूर मिलता है पहले गैरुल्लाह से खाली, और फिर उसको करें साफ। 2 चीजें होंगी तो मिलेगा। जब तक गैर की कोई चीज अंदर रहेगी ये नूर, इसलिए बुजुर्गों ने जो भी किया है सब इस दिल को पहले क्या किया? खाली करना, और खाली करके फिर पाक करना। और अगर यही न होता तो चिल्ले क्यों किए? जी जी। गौसे आजम ने कितनी रियाजतें की, सुभान अल्लाह, कितने खत्म पढ़े, एक पांव पे खड़े होके कितने कुरान पढ़े, अल्लाह, कितने दिनों तक नहीं खाया, कितने दिनों तक नहीं पिया, 40 साल तक इल्म पढ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक। पहले इल्म पढ़ा, इल्म पढ़ने के लिए मानसिक पिटाई बर्दाश्त की, तकलीफें उठाई। क्यों? इसलिए कि अमल बाद में है, इल्म पहले है। अमल बाद में, इल्म पहले। इल्म नहीं होगा तो अमल नहीं कर सकते, अमल नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती तो